الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله جل جلاله وأمن نواله وعظم ذكره وأتم برهانه وأجل شانه کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیۃ الاسلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے خاوند کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ پچھلے جمعہ مبارک میں نے عرض کیا تھا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور خاوند کے فرائض کیا ہیں۔ آج خاوند کے حقوق کیا ہیں اور بیوی پر فرض کیا ہے کہ اس نے اپنے خاوند کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اپنی خاوند کی بات کیسے ماننی ہے، اس کا حکم کیسے ماننا ہے، اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر افسر ہیں، مرد عورتوں پر کیا ہے؟ افسر ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر کیا ہے؟ افسر ہیں۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، میاں بیوی کے حقوق ایک ایسے نہیں ہیں، بلکہ مرد کو اللہ عز و جل نے حقوق زیادہ عطا کیے ہیں۔ عورت کی بنسبت مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق زیادہ عطا کیے ہیں، اور ایسا ہونا یہ عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، ایسا ہونا یہ عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم اس کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی خطا پر ایک تماچا مار دیا منہ پر، اس تماچے کا ان کے منہ پر نشان پڑ گیا۔ اب وہ نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنے والد کو لے کر اب آ کر شکایت لگائی، یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے منہ پر تھپڑ دے مارا ہے، آپ ان سے قصاص طلب کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قصاص کا حکم دے دیا کہ ان سے قصاص کیا جائے۔ جو ہی نبی پاک علیہ السلام نے قصاص کا حکم دیا تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل کر دی کہ الرجال قوامون علی النساء مرد جو ہے وہ عورتوں پر کیا ہے؟ افسر ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی ہے، حقوق زیادہ دیے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ عورتوں کو ایسا مارنا، منہ پر مارنا اس نبی پاک سے حدیث پاک میں فرمایا اسے منع کیا گیا ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ اور جو عورتیں اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی بات مانتی ہیں، ان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ ام المومنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو عورت اس حال میں مری، جو عورت جس عورت کا وصال اس حال میں ہوا کہ اس کا حامد اس پر راضی تھا، رب تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جو عورت اس حال میں مری، یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے، ہم میں سے کوئی باپ بیٹھا ہے، کوئی بھائی بیٹھا ہے، کوئی بیٹا بیٹھا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو جا کے سکھائیں، اپنی بہنوں کو جا کے سکھائیں، ان کو بتائیں کہ اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں طریقہ کہہ دیا زندگی گزارنے کا، ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا حامد اس سے راضی ہے، رب تعالیٰ اس عورت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور وہ عورت جو اپنے حامد کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بات مانتی نہیں ہے، اس کے حکم پر عمل نہیں کرتی، ایسے عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکے گی۔ وہ عورت جو اپنے حامد کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں مفہوم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر بیوی حامد سے جھگڑا کرتی ہے، جب بیوی حامد سے جھگڑا کرتی ہے، اس کو ایذا دیتی ہے، اس کو تکلیف دیتی ہے، تو جنت سے حور عین، جنت سے حور کہتی ہے کہ خدا تجھے موت دے، خدا تجھے غارت کرے، تو اس سے لڑائی کر رہی ہے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، کل اس نے میرے پاس آنا ہے، تو اس کو ایذا دے رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں اپنے خاوند سے یہ بات کہتی ہیں کہ میں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، جب سے میں تیرے پاس آئی ہوں مجھے سکون ہی نہیں ہے، میری زندگی کا سکون برباد ہو گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند سے یہ بات کہے کہ میں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے کوئی بھلائی دیکھی نہیں، تو فرمایا کہ اللہ عز و جل اس عورت کی 70 سال کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ اس عورت کی 70 سال کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بلے شاہ آسمانی اڑتی ہے پڑھنے کہ جڑا گھر بیٹھا ان پڑھے ہی نہیں، جڑا گھر بیٹھا ان پڑھے ہی نہیں۔ یعنی ایک عورت نے اپنے خاوند سے صرف یہ بات کہہ دی کہ میں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے تو کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، تو کہا اللہ عز و جل اس کی 70 سال کی باتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ کتنی باتیں 70 سال کی باتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک بیٹا، بیٹے کی جنت کہاں؟ ماں کے قدموں کے تلے۔ بیٹے کی جنت کہاں؟ اپنی ماں کی قدموں کے تلے۔ اور اس ماں کی جنت کہاں؟ اس کے ہاں کی قدموں کے نیچے۔ اس کی جنت کہاں؟ اس کے ہاں کی قدموں کے نیچے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اپنے ہاں کے سامنے زبان کھولی، جس عورت نے اپنے ہاں کے سامنے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، قیامت کے دن اس عورت کی زبان کو 70 گز لمبا کر دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ اس عورت کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا اور کہا کہ اس عورت کی جو زبان ہے اس کے گلے کے ساتھ لپٹ دی جائے گی۔ پوچھا جائے گا کہ اس عورت کو کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، تو کہا جائے گا یہ عورت اپنے خاوند کی نافرمان تھی، اپنے خاوند کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ عز و جل نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کے پیروں سے اس کے گلے کو باندھ دیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ عورت کون ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام بڑی پیاری حدیث پاک آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اپنے امتی کو سبق دے رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا امتی کو سبق دے رہی ہیں، زندگی جینے کا طریقہ بتا رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں گئے، شادی کے تیسرے دن جا کر کہا فاطمہ گھر چلیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے سے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کر کرنے لگی سونیا آپ باپ بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ نے خود ہی سکھایا ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا نہیں۔ حضور اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار نہ کر لیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو علی کا انتظار کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا کچا گھر، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا سمیٹا، کرتا سمیٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آج عجیب منظر ہے کہ حضرت علی بھی گھر دیر سے آئے، جب گھر آئے دیکھا کہ آگے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا، پوچھا علی
گھر کو اجازت دے تو میں فاطمہ کو گھر نہیں لے جاؤں. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار بنان دا تنگ بھی نہیں، پر میں قسم خدا دی کھانا ہاں میں نے سونے دیا کوئی اور بھی نہیں. تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. سونے علی کو کتنی عزتیں ملی ہیں، علی کو کتنی عزتیں ملی ہیں. یا رسول اللہ آپ کی قدموں کی صدقے ملی ہیں. حضور میں اجازت دوں، یہ آپ کی بیٹی ہے، میں اجازت دوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی میں نے اپنی بیٹی کو یہ سکھایا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنا تو اپنے خاوند کی اجازت لے کر نکلنا. تو میری بیٹی نے کہا حضور پہلے علی سے اجازت دیں تب میں جاؤں گی. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل یہ فاطمہ کے لیے اعمال کا صدقہ جو ہے وہ قیامت میں ان کا صلہ عطا کرے. رب تعالیٰ فاطمہ کے لیے اعمال کا صلہ جو ہے رب تعالیٰ مجھے قیامت میں بھی عطا کرے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ کا زہرا حضرت علی یہ مجھے تصور دے رہے ہیں کہ زندگی جینے کا سلیقہ بتا رہے ہیں، زندگی جینے کیسی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. مکاشفۃ القلوب میں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جہاد پر جا رہا ہوں، تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو نے کیا کرنا ہے گھر کے اندر رہنا ہے، گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے. اب وہ صحابی کو کہہ کر جہاد کے لیے چلیں گے. اب جہاں پر وہ عورت رہتی تھی 4 گلی چھوڑ کر اس کے والد کا گھر تھا. اب اس عورت کو یہ اطلاع ملی کہ تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے، تیرا باپ بیمار ہو گیا ہے. اب اس عورت نے کیا کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا. جاؤ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھ کر آؤ کہ یا رسول اللہ میرا خاوند مجھے یہ کہہ کر گیا ہے کہ تو نے میری اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا نہیں ہے. یا رسول اللہ 4 گلی چھوڑ کر میرا والد رہتا ہے، آپ بتائیے میرا والد بیمار ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کو یہ کہو اگر تو خاوند کی اطاعت کرے گی اللہ تجھے بہتر صلہ عطا کرے گا. اگر تو خاوند کی اطاعت کرے گی اللہ بہتر صلہ عطا کرے گا. اب کچھ دن گزرے، ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ تیرا والد شدید بیمار ہو گیا ہے، شدید بیمار ہو گیا ہے. اب اس عورت نے پھر پیغام بھیجا، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پیغام بھیجا یا رسول اللہ والد زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اگر اجازت دیں تو جا کے والد کا پتہ کروں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کو کہو اگر تو خاوند کی اطاعت کرے گی اللہ تجھے بہتر صلہ عطا کرے گا. اب کچھ دن گزرے، اس کا والد فوت ہو گیا. اب جب والد فوت ہوا، بیٹے کو باپ کا درد ہوتا ہے، بیٹے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، تو تڑپ اٹھی. پھر پیغام بھیجا کہ امام علیہ السلام کے بارے میں جاؤ پوچھ کر آؤ، عرض کرو یا رسول اللہ والد فوت ہو گیا ہے، تو اگر اجازت دیں تو جا کر والد کا منہ ہی دیکھ آؤں. نبی پاک علیہ السلام نے کہا جاؤ، جا کر اس کو کہو اگر تو خاوند کی اطاعت کرے گی رب تعالیٰ تجھے بہتر صلہ عطا کرے گا. اب وہ عورت گئی نہیں، گھر بیٹھی رہی، گھر میں بیٹھی رہی. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ وہ گئی یا نہیں، یا گئی ہے یا نہیں گئی. تو صحابہ کرام جب واپس لوٹے نا تو آ کر کہا یا رسول اللہ اس عورت نے آپ کے حکم پر عمل کیا، اس نے اپنے خاوند کی اطاعت کی، وہ نہیں گئی. نبی پاک علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے. رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر اس کو یہ خوشخبری دے کر آؤ کہ جو اس نے خاوند کی اطاعت کی ہے رب تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، اس کے بعد کی مغفرت فرما دی ہے. رب تعالیٰ نے اس نے اپنے خاوند کی اطاعت کی، اپنے گھر بیٹھی رہی، رب تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا ہے، اس کے بعد کو بھی رب تعالیٰ نے بخش دیا ہے. اب دیکھیں یہ خاوند کی اطاعت کر رہی ہے، خاوند کی اطاعت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے، اس کے والد کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ آئی کہ اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں رنگ اڑا ہوا ہے، رو رہی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج گھر علی سے بات کر رہی تھی، بات کرنے کے دوران میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی کہ علی مجھ سے ناراض ہو گئے. یا رسول اللہ میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے، حضرت علی کے کمرے کے 70 چکر لگائے. یا رسول اللہ میں نے ان کو راضی کر دیا ہے. یا رسول اللہ
میں نے ان کو راضی کر لیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی، کہا فاطمہ، یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ فاطمہ وہ ہے کہ بروز محشر، روز قیامت اللہ عز و جل یہ ندا دے گا کہ اے نبیو، اے ولیو، اے غوثو، اے قطبو، اے ابدالو، اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ، نبی پاک علیہ السلام نے کہا فاطمہ تو نے اچھا کیا، تو نے علی کو راضی کر لیا، اگر تو اس حال میں تیرا وصال ہو جاتا، اگر اس حال میں تم مر جاتی کہ علی تجھ سے ناراض رہتے، میں تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا۔ اگر تیرا وصال اس حال میں ہو جاتا کہ علی تجھ سے ناراض رہتے تو میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ آج ہمیں اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ زندگی جینے کا سلیقہ کیا ہے، زندگی جینے کیسی ہے۔ کہا کہ اگر تیرا مثال اس حال میں ہو جاتا کہ علی تجھ سے ناراض رہتے تو میں محمد تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ جس کا خاوند اپنی بیوی سے راضی ہو اس کا رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ جس بیوی کا خاوند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا رب بھی اس بیوی سے راضی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اے میری بیٹی یاد رکھنا، اگر کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت مریم نے پڑھی تھی، اور اگر کوئی عورت اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن وہ اپنے خاوند کی نافرمان ہو، رب تعالیٰ اس کی کوئی بات قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ اپنے خاوند کی نافرمان ہوگی تو رب تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، سرکار کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھانا پکا کر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کھانا لے کر آ رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ حضرت جبریل آئے، آ کر کہا سونے خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر آ رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو روز آتی ہے، آج وہ نیا نہیں لے کر آ رہی، آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ خدیجہ جس محبت سے، جس شوق سے آپ کی خدمت کرتی ہے، رب تعالیٰ خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کر رہا ہے، رب تعالیٰ خدیجہ الکبریٰ کو سلام کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، جہاں آپ رب کا سلام دیں، جہاں آپ رب کا سلام دیں گے وہاں اس غلام کو سلام دے دیجیے گا، جہاں آپ رب کا سلام دیں گے وہاں اس غلام کا بھی سلام دے دیجیے گا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا علم سے پاک بھی ہے، آپ وہ ہستی ہیں کروڑوں شافعیوں کے پیشوا، کروڑوں شافعیوں کے پیشوا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اللہ عز و جل پر اتنا کرم تھا، اتنا کرم تھا کہ آپ کو جاگتے ہوئے 75 مرتبہ سرکار نے جاگتے ہوئے آپ نے 75 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت یہ چاہتی ہے، جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے، میری اولاد میری بن کے رہے، اس عورت کو یہ چاہیے وہ اپنے خاوند کی بن کے رہے۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو، میری اولاد میری بات مانے، میری اولاد میری بن کے رہے، اس عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خاوند کی بن کے رہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں اپنی خاوند کی خدمت کرتی ہیں، جو عورت اپنے خاوند کا ایک جوڑا، ایک سوت کا جوڑا دے گی، اللہ تعالیٰ اس کو انعام کہہ دے گا۔ جو عورت، جو بیوی اپنے خاوند کا ایک جوڑا دے گی، اللہ عز و جل اس کو 1000 نیکی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکی عطا کرے گا۔ فرمایا اللہ عز و جل اس کے 2000 گناہوں کو معاف کرے گا، 1000 نیکی عطا کرے گا، 2000 گناہ معاف کرے گا، پھر اللہ عز و جل اس عورت کو 1000 درجہ جو ہے اس کا بلند کر دے گا، 1000 درجہ اس کا بلند کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک اونٹ باقا ہو گیا، ایک اونٹ باقا ہو گیا، اپنے زبان میں جب کہتے ہیں کوڑ ہو گیا، باقا ہو گیا، تو صحابہ کرام مل کر آئے سرکار کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ اونٹ باقا ہو گیا ہے، وہ کاٹنے کے لیے روتا ہے، ہم کیا کریں؟ نبی پاک علیہ السلام نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ابھی صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ السلام کو لے کر اس اونٹ کے پاس پہنچے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے قریب نہ جائیے گا، یہ آپ کو کاٹے گا۔
نبی پاک علیہ السلام نے کہا مجھے کچھ نہیں کہتا. نبی پاک علیہ السلام اس اونٹ کے پاس گئے, اس کے ساتھ پر ہاتھ پھیرا, اونٹ سجدے میں گر گیا, اونٹ سجدے میں گر گیا. اب نبی پاک علیہ السلام واپس لوٹے تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا نہیں, اگر کسی بچے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے ہاتھ کو سجدہ کرے. اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا شریعت محمدی میں, اگر کسی بچے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اپنے ہاتھ کو سجدہ کرے. یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے ہم جا کر اپنی بچیوں کو بتائیں, اپنی بہن کو بتائیں, اپنی بیٹی کو سکھائیں کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے. آپ نے شادی ہر بہن کو بیاہ کر جائے گی, ہر بیٹی کی شادی کرنی ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم ان کی تربیت کریں, ہم ان کو سکھائیں کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ درس بیان ہوا اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جمعہ کی بقیہ نماز کے بعد مسجد غیر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے, کوشش کریں کہ احباب اس میں زیادہ شرکت کریں. اللہ